بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ گزشتہ کئی روز سے بنگلہ دیش کی اندرونی صورتحال عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاست کو بھی موروثیت لاحق رہی ہے۔ شیخ مجیب کے بعد ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد اپنی مخالف بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور خالدہ ضیاء کے مد مقابل رہی ہیں اور اقتدار پر مسلسل فائز چلی آ رہی تھی۔ خالدہ ضیاء کی آخری حکومت سن 2007 میں فوجی جنرل نے مارشل لا نافذ کر کے ختم کی۔ عبوری حکومت قائم ہوئی جس نے 2 سال بعد انتخابات کروائے۔ انتخابات میں عوامی لیگ کی حسینہ واجد جیت گئی اور خالدہ ضیاء کو کرپشن کیسز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو کرپشن چارجز پر عدالتوں سے 17 سال کی سزا ہوئی۔ خالدہ ضیاء کو سن 2019 میں طبی بنیادوں پر 6 ماہ کے لیے جیل سے باہر اپنے گھر پر سزا کاٹنے کی سہولت دی گئی اور تب سے اب تک وہ 6 ماہ کا پیریڈ 6 بار دیا جا چکا ہے۔ خالدہ ضیاء اپنے گھر پر نظر بند ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے سن 2009 سے اقتدار سنبھالنے کے بعد آج تک مسلسل اقتدار پایا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی فوج نے 3 بار مارشل لا نافذ کیا اور 3 بار سن 1980، 1996 اور 2011 میں منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوششیں کی جو پکڑی گئی، یعنی وہاں بھی فوج کا کردار اہم رہا ہے۔ حسینہ واجد نے بنگالی نظام کو معاشی بنیادوں پر قدرے مضبوط بنایا اور وہاں فوجی جرنیلوں کو بھی امراض سے نوازا تاکہ اقتدار شاد باد رہ پائے۔ اس دوران سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کافی اضافہ کیا۔ تاہم اب ہنگاموں کی وجہ سے بنگلہ دیش کی 17 کروڑ آبادی مکمل طور پر دنیا سے کٹ چکی تھی۔ دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں شامل بنگلہ دیش کو اس وقت شدید سیاسی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا جب 5 جون 2024 کو بنگلہ ہائی کورٹ نے 2018 میں ختم کیے گئے کوٹا سسٹم کو بحال کر دیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں فرعون کی طرح ظلم اور تشدد سے حکومت کرنے والی شیخ حسینہ واجد کو نہ صرف حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے بلکہ وہ بمشکل جان بچا کر اپنے آبا اجداد کے روح رواں مودی کے دیش ہندوستان بھاگ پڑی۔ کئی روز سے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ بند تھا۔ پھر جب حالات مزید بہتر ہوئے تو وہاں کی ظالم سویلین ڈکٹیٹر حسینہ واجد نے کرفیو نافذ کر دیا اور حالات مزید گمبھیر ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ملازمتوں میں کوٹے کے حوالے سے عدالتی فیصلہ سامنے آنے کے اگلے دن سے شروع ہونے والے طلباء کا احتجاج پوری دنیا نے پرتشدد ہنگاموں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کی زیادہ تنخواہ ہوتی ہے، اس واسطے ان نوکریوں کو اپنی خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن ان نوکریوں کا 1/3 حصہ کوٹا سسٹم کے تحت مخصوص حلقوں کو دے دیا جاتا اور 1/3 حصہ ان خاندانوں کے واسطے رکھا گیا جن کو بنگلہ دیشی ریاست آزادی کی جنگ کا ہیرو مانتی ہے۔ باقی بچی آدھی نوکریوں پر سفارش اور رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ پچھلے چند سال سے عوام الناس میں ان نوکریوں کی بندر بانٹ کو لے کر غصہ پلتا رہا۔ لوگوں کی اکثریت کا ماننا ہے کہ نوکریوں کا یہ نظام متعصبانہ ہے اور میرج کے سراسر خلاف ہے، لہٰذا یہ کوٹا سسٹم ختم کر کے اوپن میرج پر نوکریاں دی جائیں۔ پہلے تو طلبہ تنظیموں نے اس سلسلے میں اپنی 9 نکاتی مطالبات اٹھائے اور احتجاج شروع کیا۔ طلبہ ریلی پر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کا استعمال ہوا جس سے اموات واقع ہوئیں۔ بنگلہ عدالت نے 5 جون 2024 کو اس درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے مخصوص کوٹا بحال کر دیا۔ فیصلے کے اگلے ہی دن یعنی 6 جون کو ہی طلباء نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں احتجاجی ریلی نکالی۔ حکومت نے حکم قبول کیا مگر دوسری جانب ڈیڑھ ہوشیاری برتتے ہوئے پھر سے طلباء پر کریک ڈاؤن کر دیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک بار پھر فورسز نے طلباء پر چڑھائی کی، اموات ہوئی اور معاملات اس حد تک چلے گئے کہ سارے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، موبائلز اور انٹرنیٹ سروسز جام کر دی گئی۔ حسینہ واجد نے فورسز کی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر طلباء کو دہشت گرد اور وطن دشمن قرار دیا اور فوج کو ان سے سختی سے نمٹنے کی ہدایات جاری کی۔ حکومت کے وزیر قانون انیس الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ابھی ہم تحمل دکھا رہے ہیں، ہماری برداشت کی بھی حد ہے۔ پرامن احتجاج جاری تھا۔ ابتدا میں چند عام بنگالی طلباء اپنے سماجی حقوق کے لیے سامنے آئے اور یوں دیگر طلباء بھی ہم آواز ہوتے چلے گئے۔ سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں مظاہرے ہونے لگے۔ احتجاج میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء زیادہ متحرک نظر آئے اور زیادہ ہنگامے بھی اسی کے کیمپس میں ہوئے۔ 15 جولائی تک طلباء کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حکومت آئینی اصلاح کرتے ہوئے اپنے قانون کو مکمل طور پر منسوخ کرے۔ کوٹا نظام حق تلفی اور میرٹ کے خلاف ہے۔ تمام لوگوں کو ان کی محنت کے مطابق سرکاری نوکریاں ملنی چاہیے۔ شیخ حسینہ واجد نے جو پہلے ہی کئی مسلمانوں کی قاتل ہے، جس نے سینکڑوں مسلمانوں کو محض اس لیے قتل کروایا کہ وہ اسلام کی بات کرتے تھے، یہی اربا آزماتے ہوئے قاتل شیخ حسینہ واجد نے طلبہ کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی اور عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم چھاترا لیگ نے کوٹا سسٹم کے خلاف سڑکوں پر آنے والے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن طلبہ کے جذبات کو اس وقت ٹھیس پہنچی جب شیخ حسینہ واجد نے 16 جولائی کو ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا
جس نے منظم اور پرامن طلبہ مظاہرین کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ طاقت کے نشے میں دھت حسینہ واجد کو کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی فرعونیت ہی ہے جو اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی اور اپنے ہی لوگوں کو قتل کروانے والی اب عبرت کا نشانہ بن گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے کئی سفید ریش بزرگوں کو پھانسی کے گھاٹ اتارنے والی اس جلاد صفت عورت کی اب الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت تک مظاہرین سڑکوں پر نکلے تھے لیکن حالات بے قابو نہیں ہوئے تھے، لیکن شیخ حسینہ کے سیاسی بیان نے اس منظرنامے میں ہلچل مچا دی اور طلبہ کو سیخ پا کر دیا۔ شیخ حسینہ نے 16 جولائی کو مظاہرین کے کوٹا نظام کے مکمل خاتمے کے نعروں کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں 1971 میں پاکستانی فوج کی مدد کرنے والے گروہ یعنی رضاکار سے تشبیہ دی۔ طلبہ ان کے والدین نے اسے توہین کے زمرے میں لیا اور پورے بنگلہ دیش کے نوجوان شدید مشتعل ہو گئے، کیونکہ پاک فوج کی مدد کرنے والوں کو اس وقت مکتی بانی رضاکار کے نام سے پکارتے تھے، یعنی احتجاج کرنے والے طلبہ پاکستان کے ساتھی ہیں۔ شیخ حسینہ کے طنز کے جواب میں طلبہ نے بھی خوب نعرے بلند کیے کہ تم کون ہو، میں کون ہوں، رضاکار رضاکار، ہم نے مانگا تھا اپنا حق ادھیکار، ہمیں بنا دیا گیا ہے رضاکار۔ چند ہی گھنٹوں میں طلبہ کا مظاہرہ حکومت مخالف مظاہرے میں تبدیل ہوا۔ اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا، یہاں تک کہ حکومت کو ملک میں کرفیو لگا کر سرکاری چھٹی کا اعلان کرنا پڑا۔ مظاہرین نے سرکاری ٹی وی کی عمارت پر بھی حملہ کیا، کیونکہ ان کے نزدیک چلائی جانے والی خبریں حکومتی موقف کی تائید کرتی ہیں۔ بعد ازاں شیخ حسینہ نے اپنے بیان پر کہا کہ ان کے بیان کا غلط مطلب اخذ کیا گیا۔ ساتھ ہی عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم چھاترا لیگ نے سراپا احتجاج طلبہ و طالبات کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس دوران پولیس بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ پرتشدد ہجوم کے ہاتھوں 15 جولائی کو ایک طالب علم شہید ہوا اور اگلے دن یہ تعداد بڑھ کر 10 اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہید ہونے والوں کی تعداد 175 سے تجاوز کر گئی۔ سرکاری ٹی وی بند، انٹرنیٹ کی بندش کے باعث اموات کی حتمی تعداد واضح نہیں ہو پائی۔ 15 سال سے عوامی لیگ کے وزیر اعظم 77 سالہ شیخ حسینہ کی حکومت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مخالفین کے لیے خوف کی فضا پیدا کی ہے اور اپنے خلاف اٹھنے والی تمام آوازوں کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں کو اغوا اور ہلاکتوں کی خبریں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں، جبکہ ان کی حکومت پر کرپشن کے الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے سابق اردلی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ کی موجودگی بھی خوب خبروں میں رہی۔ ملک گیر مظاہروں میں شدت اس حد تک پہنچی کہ 300 طلبہ شہید ہوئے، ہزاروں زخمی ہوئے، سارے ملک کا نظام مفلوج ہو گیا اور پھر یوں ہوا کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتا دیکھ کر آرمی چیف نے شیخ حسینہ واجد سے استعفیٰ لیا۔ ملک کا نظام فوج نے سنبھالا۔ سینکڑوں لوگوں کو پاکستان سے محبت کے جرم میں پھانسی دینے والی یہ ڈائن اب بھاگ کر انڈیا گئی، مگر وہاں بھی پناہ نہ ملی تو کسی دوسرے ملک نکل گئی۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر مارشل لا نافذ ہو چکا ہے۔ اب وہاں جمہوریت کب واپس آتی ہے، آتی بھی ہے یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ طلبہ تنظیموں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ طلبہ کے مطالبات منظور ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایک نئی طرز کی فوجی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے یا فوج عبوری حکومت سنبھال کر کچھ عرصے میں انتخابات کروانے کا ارادہ رکھتی ہے، ابھی اس بابت کچھ واضح نہیں۔ یہ سارا منظرنامہ جانا پہچانا لگتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ بھی کم و بیش اسی طرح کے واقعات سے بھری ہے۔ دوسری جانب عوام نے سرکاری محل پر قبضہ کر کے حسینہ واجد کے گھر کی اشیاء کی کھلم کھلا تلاشی لی اور جو ملا لے کر چلتے بنے۔ یوں بنگلہ دیش میں بھی نو میں ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اب حسینہ واجد عوام کا احتساب نہیں کرے گی، بلکہ عوام حسینہ واجد کا احتساب کر رہے ہیں، اور اب دوسرے مرحلے پر عوام اس بات پر بزد ہیں کہ اقتدار عوام کو دیا جائے۔ فوج کے پاس اقتدار نہیں رہنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس پورے انقلاب میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔